نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم کی اس تیسری قسط کے ساتھ میں محمد عمر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کعبے کی چابیاں آ گئیں، اور کعبے کی تمام تر ذمہ داریاں اور حاجیوں کی خدمت گزاری اللہ رب العزت نے ان کے سپرد کر دی، اور آپ ہاشم کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہاں سے بنو ہاشمی کا سلسلہ مزید مضبوط ہو گیا۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی کچھ خاص کرامات ہیں، اور یہ کرامات ہمارے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے انتہائی کہہ لیجئے کہ قریب شخص کہہ لیجئے، اور یہ کہہ لیجئے کہ بہت ہی برگزیدہ، عبادت گزار، نیک، اور پورے عرب میں اور عرب کے جو دیگر بادشاہ اور جو دور دراز علاقوں میں جن لوگوں کی سلطنتیں اور بادشاہت تھی، وہ بھی حضرت عبد المطلب کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور سب یہ مانتے تھے کہ حضرت عبد المطلب اللہ کے بہت ہی قریب ہیں، جبھی اللہ نے انہیں کعبے کی چابیاں سپرد کی ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ بتاتے ہیں، اور کچھ روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ اپنے اندر سے نور نکلتا ہوا دیکھتے تھے، اور کئی دفعہ انہوں نے یہ تمام تر معاملات خود میں محسوس کیے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ایسا نور اپنے اندر سے نکلتا دیکھتا تھا جو ایک طرف آسمان کی طرف جاتا تھا، ایک طرف زمین کی طرف۔ میرے ہی اندر سے ایک نور میں ایسا بھی دیکھتا تھا جو کبھی مشرق کی طرف جاتا تھا، کبھی مغرب کی طرف جاتا تھا، اور وہ یہ بات مانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے۔ لہٰذا ایک روز حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، اور جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے جو خواب نیند میں دیکھا، اس خواب کو انہوں نے بڑے غور و خوض کے بعد سوچا کہ اس خواب میں انہیں کیا ہدایات ملی۔ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت انہیں یہ حکم فرما رہے ہیں کہ جاؤ عبد المطلب اور کعبے کے اطراف میں دیکھو کہ ہم نے وہاں پہ کیا کیا خزانے چھپا رکھے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی، اور حضرت عبد المطلب نے کعبے کے اطراف میں وہ تمام تر مقام کھدوائے جہاں پہ انہیں بشارت ہوئی تھی، اور جب یہ کھدائی ہو رہی تھی تو اہل قریش کے کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہو گیا عبد المطلب کو، یہ کھدائی کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن جب اس کھدائی کے دوران 2 سونے کے ہرن نکلے، تلواریں نکلیں، زرہ نکلی، مال و دولت نکلا، یعنی جواہر نکلے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اور یہی وہ چشمہ تھا جسے تاریخ میں آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت صفا مروہ کی دوڑ لگا رہی تھی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کے مارے بلک رہے تھے، ایک معصوم بچہ، اور جب وہ ایڑیاں رگڑی گئیں، اور ان ایڑیوں کے رگڑنے کے بعد جس مقام سے یہ چشمہ پھوٹا تھا جو رک نہیں رہا تھا، جس کو کہا گیا زمزم، یعنی رک جا رک جا رک جا، تو یہ وہ مقام تھا جہاں سے آب زمزم کا وہ چشمہ پھوٹ پڑا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا قریش میں یا مکے میں جو بڑا قحط سالی کا تھا، پانی کی بڑی قلت تھی، اور اللہ نے یہ احسان کیا اہل عرب پہ، پوری اس دنیا پہ، کہ اس چشمے کو جو مختلف قبائل چھپا کے چلے گئے تھے، جسے بنو خزاع کے دور سے پہلے چھپا دیا گیا تھا، اور قریش کو جب اقتدار ملا، پھر جب بنو ہاشم کو یہ اقتدار ملا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اقتدار ملا ہے، اور اللہ نے پھر ان سے وہ کام لیا، اور حضرت عبد المطلب کی وجہ سے یہ چاہے زمزم ایک دفعہ پھر اس دنیا کے سامنے آ گیا۔ اب جب قریش کے دیگر قبائل کو یہ معلوم ہوا کہ تو چاہے زمزم نکلا ہے، یعنی ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے، اور عبد المطلب کے ذریعے یہ کام ہوا ہے، ان کی بھرپور کوشش تھی کہ اب وہ اس کام میں انوالو ہو جائیں۔ یعنی پہلے وہ مخالفت کرتے تھے، پہلے تنقید کرتے تھے، یہ کھدائی کیوں ہو رہی ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنا مال نکل رہا ہے، سونے جواہرات چاندی کے تھال نکل رہے ہیں، 2 سونے کے ہرن نکل آئے، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں تھیں، اور پھر سب سے بڑھ کے پانی کا چشمہ، ایسا ٹھنڈا اور میٹھا پانی۔ اب ان کی خواہش تھی کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈال لیں، کیونکہ یہ جو سائیکی تھی قریش کے دیگر قبائل کی، وہ یہ سائیکی تھی کہ قبضہ کرو، اور قبضہ کرنے کے بعد اپنا حق حکمرانی یا اپنے آپ کو اس میں شامل کر لو کہ ہم بھی اس میں اسٹیک ہولڈر ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ اللہ نے یہ کام مجھ سے لیا ہے، لہٰذا یہ لوگوں کی اور انسانیت کی خدمت کا کام ہے، اس میں کسی کی حصے داری نہیں ہوگی۔ لیکن قریش کے قبائل نہیں مانے،
انہوں نے اس پہ سیاست شروع کر دی، مختلف قبائل کے لوگوں کے ساتھ ڈپلومیسی، لابی سسٹم شروع ہو گیا، اور قبائل در قبائل یہ بات پھیلتی گئی، لوگ ملتے گئے اور سب نے طے کر لیا کہ عبد المطلب کو تو ہم دبا لیں گے، وہ ہم سے کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں ہے۔ اس میں عبد الدار، عبد شمس اور دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ اب اللہ نے یہاں عبد المطلب کو کس طرح محفوظ رکھا؟ یعنی وہ لوگ جب عبد المطلب کے پاس دستے بنا کے بڑی تعداد میں آ رہے ہوتے تھے، تلواریں لے کے، کہ ڈرا کے، خوف میں لا کے عبد المطلب کو ہم منوا لیں گے کہ اس زمزم میں ہمارا حصہ ہے، بعد میں وہ اسے فروخت کریں یا جو بھی کریں۔ لہٰذا اللہ نے راستوں میں انہیں ایسی ایسی چیزیں دکھائیں، ایسے ایسے معجزات ہوئے کہ وہ راستوں سے ہی پلٹ گئے، اور انہوں نے یہ مان لیا کہ حضرت عبد المطلب ہی اللہ کے مقرب بندے ہیں اور انہی کے ذریعے اللہ نے یہ کام لینا ہے۔ لہٰذا وہ خود ہی پلٹنے لگ گئے جب انہیں ایسے معجزات اللہ نے دکھائے۔ ہلتے ہوئے پہاڑ انہوں نے دیکھے، گرجتے ہوئے انہوں نے آسمان دیکھے، بجلیاں انہوں نے دیکھیں، ان پہ خوف اور قہر طاری ہونے لگا، ان کے قدم رک گئے آگے بڑھنے سے، اور ان کے دلوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ عبد المطلب کوئی عام انسان نہیں ہے، عبد المطلب اللہ کے بہت ہی خاص بندے ہیں۔ لہٰذا اس طرح عبد المطلب کو اللہ نے محفوظ کیا، لیکن عبد المطلب کو یہ احساس ہوا کہ وہ تنہا ہے، کیونکہ ان کا اس وقت ایک ہی بیٹا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر جو جوان ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، میرا سہارا ہوں گے، تو ان قبائل کی، ان قبیلے کے سرداروں کی ہمت نہیں ہوگی کہ یہ عبد المطلب یا کعبے کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھیں، اور اگر میرے یہ بیٹے جوان ہوتے ہیں تو مجھے یہ 10 بیٹے عطا کرتا ہے تو میں اسی کعبے کے پاس لا کے ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تاریخ میں اسے نظر کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک نظر مانی، اور جب یہ نظر مان لی گئی، جب یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے انہیں 10 بیٹے عطا کر دیے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ اب ان کے 11 بیٹے ہو گئے تھے کل، اور کچھ روایتوں میں ان کے 13 بیٹوں کا ذکر ہے۔ جن روایتوں میں 13 بیٹوں کا ذکر ہے وہاں دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ 2 بیٹوں کے نام 2 نام تھے، اس لیے وہ 13 تعداد بنتی ہے۔ لہٰذا زیادہ تر لوگوں کا اتفاق ہے کہ عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد امجد ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے تمام بھائیوں میں سب سے حسین، سب سے معتبر، سب سے خوبصورت، سب سے ہی معزز سمجھے جانے والے، اہل قریش کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اہل مکہ کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ دیگر قبائل جب حاجی آتے تھے کعبے کے لیے تو حضرت عبداللہ سے ملے بغیر نہ رہ پاتے تھے، اور یہ کم عمر، جوان، خوبرو، حسین و جمیل، با کردار اور شائستہ گفتگو کے مالک، اور اتنا حسین چہرہ، اتنا پر رونق چہرہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر کوئی ان سے مخاطب ہوتا اور کہتا کہ بس حضرت عبداللہ کا دیدار کرتے رہیں، یہ آنکھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی رہیں۔ جو راحت، جو سکون، جو کیفیت لوگوں پہ طاری ہوتی تھی ان سے مل کر، وہ اتنی حسین اور خوبصورت ہوتی تھی کہ لوگ اپنے غم بھول جاتے تھے۔ یہ تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اہل یہود نے بڑا غم منایا۔ انہیں یہ معلوم کیسے ہوا اور یہ کیا ماجرا تھا؟ ہوا کچھ یوں کہ اہل توریت کے پاس حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کا ایک جبہ موجود تھا۔ اہل یہود اور اہل توریت کے وہ تمام تر لوگ جو جادو میں مبتلا تھے، انہوں نے کچھ جادو کیے تھے، اور انہیں کچھ ایسی علامات اور ایسی ان کے پاس کچھ تصانیف موجود تھیں اپنے انبیاء کرام کے دور سے، کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اہل مکہ کے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو نبی آخر الزماں، پیغمبر آخر الزماں ہوگا، یعنی اللہ کا آخری نبی، اور وہ شخص ان کے تمام تر بتوں کو مٹا دے گا، ان کے تمام تر خداؤں کو رد کر دے گا، اور پھر جو دین اس دنیا میں پھیلے گا وہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ گویا کہ وہ اس خوف میں تھے، اور جو جادو انہوں نے کیے تھے، جو ان کے پاس اپنے علم موجود تھے، اس کی روشنی میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کا وہ تاریخی جبہ جو ان کے پاس تھا، وہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب وہ شخص اور اس کا والد جب اس دنیا میں پیدا ہوگا تو وہ جبہ خون میں رنگ جائے گا۔ تو جب حضرت عبداللہ اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے،
تو وہ جبہ جو کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا تھا وہ خون میں سرخ ہو گیا۔ تو یہاں اہل توریت پریشان ہو گئے، اہل یہود پریشان ہو گئے کہ گویا کہ مکے میں وہ شخص پیدا ہو چکا ہے جس کی اولاد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ ان کا ایک دستہ، ایک ڈیلیگیشن مکہ میں آیا یہودیوں کا۔ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کون بچہ پیدا ہوا ہے، تو معلوم پڑا کہ چند روز قبل ہی حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی اولاد میں آگے نبی آخر الزمان نے آنا ہے۔ وقتاً فوقتاً وہ اس بچے پر نظر رکھتے رہے، یعنی حضرت عبداللہ جوں بڑے ہوتے رہے، جب وہ ایک معصوم بچے تھے، جب وہ ایک چھوٹے بچے تھے، تو وہ ان پہ نظر رکھتے تھے اہل یہود۔ ان کی ٹولیاں بن کے آتی تھیں اور وہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کسی طرح حضرت عبداللہ کو نقصان پہنچائیں یا قتل کر دیں۔ جب سالوں گزر گئے اور حضرت عبداللہ جوان ہو گئے، یعنی ان کی عمر 13-14 سال سے اوپر ہو گئی، تو باقاعدہ اہل یہود کی ایک مجلس سجی۔ وہ یہ جانتے تو تھے کہ وہ حضرت عبداللہ ہیں، لیکن وہ کچھ ان کا بگاڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے، اہل قریش کی آنکھوں کے تارے، سب ان کو چاہتے تھے۔ کس طریقے سے حضرت عبداللہ پہ وہ حملہ کر دیتے، کیسے ان کو نقصان پہنچا دیتے۔ اس مجلس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو یہودیوں کی مجلس سجی، اس میں شیطان انسان کا روپ دھار کے آیا، اس مجلس میں بیٹھا، اور یہ سارے یہودی پریشان تھے کہ ہم کریں تو کیا کریں، نہ ہم انہیں قتل کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، ہر کوئی ان کو اتنا چاہتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش بھی نہیں کر سکتے۔ شیطان انسان کا روپ دھار کے آیا، اس مجلس میں بیٹھا، اور شیطان نے انہیں یہ تجویز دی کہ جب حضرت عبداللہ اطراف مکہ کے کسی علاقے میں تنہا پائے جائیں گے، اور جب وہ چوٹی پار کر لیں گے، یعنی کسی ایسے مقام پہ ہوں گے جہاں پہ کوئی نہ ہو، تو وہاں پہ پھر اہل یہود کا ایک دستہ جو پہلے سے موجود ہوگا وہ ان پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ کیونکہ ہر کوئی یہ بات جانتا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ کو سر عام یا اس طریقے سے قتل کیا گیا تو بنو قریش اور اہل قریش کے دیگر قبائل بھی جنگ شروع کر دیں گے، اور یہ ایک بڑا معرکہ ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے چھپ کے اس قتل کی سازش کو تیار کیا اور ایسے مقام کا تعین کیا جہاں پہ وہ حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور یہ تمام تر منصوبہ بندی جو یہودیوں کے ذہنوں میں ڈالی، وہ تمام تر کام شیطان کا تھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا۔ جب ایک روز اہل یہود نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا پایا، اور وہ مکہ کے اطراف کے علاقے میں تھے، یعنی مکہ سے تھوڑا دور تھے، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ اب ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، اور ان کا وہ پورا دستہ اپنی تلواریں لے کر آگے بڑھا۔ یہ تمام تر مناظر بہت فاصلے سے وہب بن عبد مناف دیکھ رہے تھے۔ وہب بن عبد مناف نے یہ مناظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ پورا یہودیوں کا دستہ ان کی جانب تلواریں لے کر پیچھے سے بڑھا کہ انہیں قتل کر دیں، اور اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے انسانوں کی ایک اور فوج اتر رہی ہے۔ جب انہوں نے یہ مناظر دیکھے کہ انسان نما لوگ آسمان سے گھوڑوں پر آ رہے ہیں، اور وہ جیسے ہی نیچے پہنچے تو انہوں نے اس دستے پہ حملہ کر دیا۔ تاریخ میں یہ فوج فرشتوں کی فوج ہے جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحفظ کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی، اور انہوں نے ان یہودیوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ لہٰذا اللہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح محفوظ کیا۔ جب وہب بن عبد مناف نے یہ تمام تر مناظر دیکھے تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ حضرت عبداللہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ یہ اللہ کے بہت ہی کوئی خاص انسان ہے جن کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے فرشتوں کی فوج بھیجی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی زوجہ سے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ تم حضرت عبد المطلب کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو۔ عبد مناف کی بیوی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ باقاعدہ نکاح کا پیغام بھجوائیں حضرت عبداللہ کے لیے، اور ہماری بیٹی آمنہ جو کہ بہت ہی پرہیزگار خاتون ہیں، عبد مناف کی اور وہب بن عبد مناف کے اس پورے قبیلے کی سب سے زیادہ محترم اور قابل احترام خاتون ہیں، اور بہت ہی برگزیدہ ہیں، بہت ہی نیک خاتون ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کو یہ بڑی خواہش تھی حضرت عبداللہ کے لیے، یہ باپ کے ایک ارمان تھے اپنے بیٹے کے لیے کہ میں جیسے میرا بیٹا خوبصورت حسین و جمیل، جیسے میرا بیٹا اللہ کا اتنا مقرب،
اور حضرت عبد المطلب تو کئی راز جانتے تھے، اپنے وقت سے وہ یہ راز جانتے تھے کہ ان کے جسم سے انہوں نے نور نکلتا ہوا دیکھا ہے، اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضرت عبداللہ میں بھی وہی نور موجود ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی خاتون، کوئی ایسی عورت ہو اہل عرب کی جو بہت خاص ہو۔ اور جب یہ نکاح کا پیغام ان تک پہنچا وہب بن عبد مناف سے، تو باقاعدہ طور پہ روایات میں یہ ہے کہ، اور اصول بھی یہ تھا کہ لڑکے والوں کی طرف سے جو ہے وہ نکاح کا باقاعدہ پیغام جاتا تھا، یہ تجویز وہاں سے آئی تھی۔ تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہاں آمنہ بنت وہب بن عبد مناف کے لیے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا پیغام بھیجا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی حقیقت پہ مبنی ہے کہ اہل قریش کی بے شمار عورتیں حضرت عبداللہ سے نکاح کی خواہش مند تھیں۔ اس میں کئی مالدار عورتیں بھی شامل تھیں جو تجارت کا کام کرتی تھیں، اور کئی حسین عورتیں بھی شامل تھیں جن کا تعلق اہل قریش سے تھا۔ لیکن چونکہ اہل قریش بت پرستی میں ملوث تھے، ان کے کوئی ضوابط نہیں تھے، خواتین کا کردار صحیح نہیں تھا، کس خاتون کا کس شخص کے ساتھ کیا تعلق رہا اس بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب کی یہی خواہش تھی کہ با کردار خاتون ہو، اور یہ بات علل اعلان ہے، یہ بات واضح ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ اس وقت کوئی با کردار تھا ہی نہیں۔ یعنی وہ اتنی با کردار، اتنی با پردہ اور اتنی شریف النفس خاتون تھیں، اتنی زیادہ دین کے قریب خاتون تھیں کہ پورا وہب بن عبد مناف کا قبیلہ یہ بات جانتا تھا، پورا ان کا خانوادہ یہ بات جانتا تھا، اور مکہ میں بھی یہ بات لوگ جانتے تھے۔ لہٰذا ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو۔ لیکن جب یہ خبر اہل قریش کی ان عورتوں کو پہنچی جو بڑی خواہش رکھتی تھیں حضرت عبداللہ سے نکاح کی، بلکہ وہ حضرت عبداللہ کے عشق میں مبتلا تھیں، تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اہل قریش کی 40 عورتیں مر گئیں، ان پر موت طاری ہو گئی جب انہیں یہ پتہ لگا کہ حضرت عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو رہی ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے حسین و جمیل تھے کہ اہل قریش کی 40 عورتیں، جس میں سے کچھ کے بارے میں کہ انہوں نے خودکشی کر لی، اور کچھ کے بارے میں کہ اتنا صدمہ اور غم ہوا ان کو کہ وہ بیمار پڑ گئیں اور وہ مر گئیں۔ آگے چل کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب یہ نکاح کا مرحلہ شروع ہو رہا تھا، اس سے قبل حضرت عبد المطلب نے اپنی وہ نظر، اپنی وہ دعا پوری کرنی تھی جو انہوں نے اللہ سے مانگی تھی کہ جب مجھے 10 بیٹے ملیں گے تو اللہ میں اس میں سے ایک بیٹا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اور جب یہ بیٹے جوان ہو گئے، اس میں حضرت عبداللہ بھی شامل تھے، تو وہ اپنے ان تمام تر بیٹوں کو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اطراف بلایا اور کہا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی، اللہ نے مجھے آپ تمام بیٹوں کو عطا کیا، اور اب مجھے وہ نظر پوری کرنی ہے۔ سب بیٹوں نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، ہم 10 میں سے جس کا نام بھی آئے گا آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ کا نام اس طرح آیا کہ انہوں نے قرعہ کیا، 10 کے 10 بیٹوں کے نام آئے، ڈالے گئے اس قرعہ میں، اور قرعہ کا طریقہ یہ تھا کہ تیر مارا جاتا تھا ان پرچیوں کے اوپر جس میں نام لکھا ہوتا تھا۔ تو پہلے قرعہ میں جو نام آیا وہ حضرت عبداللہ کا آیا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے یہ سوچا کہ پھر ہم حضرت عبداللہ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ تاریخ ایک دفعہ پھر یہ موڑ دیکھ رہی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے عین مطابق ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ اہل عرب اور تاریخ نے پھر وہی مقام اور پھر وہی معاملہ دیکھا جب ایک باپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں، یعنی حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، لیکن اہل قریش نے ان کو روک لیا، باقی تمام بھائیوں نے بھی روک لیا کہ نہیں، عبداللہ نہیں، عبداللہ تو ہمارے دل کا چین ہے، عبداللہ تو مکے کی رونق ہے، عبداللہ کے بغیر تو پورا مکہ کیا پورا اہل عرب صدمے سے دوچار ہو جائے گا، عبداللہ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو کسی نے تجویز دی کہ یہاں ایک بڑی برگزیدہ خاتون ہے، ان سے رجوع کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب ان کے پاس گئے، کہا کہ ایسے نظر مانی تھی، ایسے دعا مانی تھی، اللہ نے 10 بیٹے دیے، اب جب قربان کرنے کا وقت آیا تو میرے اس بیٹے کا نام آ چکا ہے جو سب کو بہت پیارا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یہ کر لیجئے کہ آپ دوبارہ قرعہ کیجئے، اور اس قرعہ میں ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام رکھیے اور ایک طرف 10 اونٹ رکھیے۔ اس وقت عرب میں 10 اونٹ کی دیت کا معاملہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور
قتل ہونے والے کے لواحقین یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں، بدلے میں دیت دی جائے، تو دیت 10 اونٹوں کی ہوتی تھی، لہٰذا اس عورت نے مشورہ دیا۔ حضرت عبد المطلب نے یہی کیا، لیکن جب دوبارہ قرعہ ہوا تو اس میں پھر سے نام حضرت عبداللہ کا آیا۔ پھر لوگ پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر یہ طے ہوا کہ اب اونٹوں کی تعداد بڑھا دیں، 10 سے 20 اونٹ کر دیں۔ دوبارہ قرعہ ہوا، پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا، پھر اونٹوں کی تعداد بڑھائی گئی، دوبارہ قرعہ کیا گیا، 30 اونٹ ہو گئے، لیکن پھر نام حضرت عبداللہ کا آیا، اور اسی طرح تعداد بڑھتی گئی، گویا کہ تعداد 100 اونٹوں پہ پہنچ گئی۔ تو جب 10ویں دفعہ قرعہ ہوا تو اس میں نام 100 اونٹوں کا آیا، اور یہ 100 اونٹ جن جن لوگوں نے اس میں اپنے اونٹ شامل کیے، اس میں دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل تھے، یعنی انہوں نے 100 تعداد پوری کرنے کے لیے اونٹوں کی اپنی اپنی جانب سے کنٹریبیوشن کیا تاکہ تعداد پوری ہو جائے ان 100 اونٹوں کی، اور حضرت عبداللہ کا ایک طریقے سے یہ صدقہ اتر گیا اور ان 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہے۔ یہاں ایک بڑا اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ جہاں حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا، وہ آگے کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس پورے دور میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے والے تھے، اور ان کی آمد سے تقریباً یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے قبل، اور یہ کم و بیش 52 دن کا عرصہ بتایا جاتا ہے تاریخ میں، 55 دن اور کچھ روایات میں 52 دن ہیں، کہ واقعہ فیل پیش آیا۔ سورہ فیل میں اس واقعے کا ذکر ہے، اور اس واقعے کا یہ کام ہے، یعنی اس واقعے کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ابرہہ نامی وہ بادشاہ جو ہاتھیوں کا قافلہ لے کے کعبے کو ڈھانے کی نیت سے کہ کعبے کو میں مسمار کر دوں گا، اس نیت سے وہ آگے بڑھا۔ ابرہہ کون تھا؟ اس کا تعلق حبش سے تھا، اور یہ انتہائی لالچی اور ملعون شخص تھا۔ یہ حبش کے بادشاہ شاہ حبش کا سپہ سالار تھا، یعنی اس کی جو آرمی تھی اس کا چیف تھا، اور یہ اتنا بڑا سیاستدان، دوغلا اور منافق تھا کہ اس نے یہودیوں سے مل کے، دوسرے قبائل سے مل کے، اور اس نے کسی اور ریاست کے بادشاہ سے مل کے اپنے ہی ریاست یعنی شاہ حبش کو، حبش کے بادشاہ کو قتل کروا دیا تھا، اور خود اس نے حبشہ کا اقتدار اپنے پاس سنبھال لیا تھا، اور اس نے اپنی ناموز بھی بگاڑی، اور شاہ حبش کا جو پورا خانوادہ تھا اس کو بھی ختم کیا۔ انتہائی لالچی، ظالم، انتہائی ملعون شخص تھا، اور انتہائی خود غرض انسان تھا۔ بس اس کو یہ تھا کہ میری بڑائی رہے۔ اس میں اتنی جیلسی، حسد اور ہرس تھی ابرہہ میں کہ شاہ حبش کا منصب اس نے چھینا، اس کے باوجود یہ چین سے نہیں رہا۔ اس کو یہ حسد اور ہرس تھی کہ کعبے کی لوگ زیارت کے لیے کیوں آتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا، لوگ اس کو معتبر کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی یہ نیت تھی کہ اس کعبے کو ختم کر دیں اور ہم اپنا کعبہ بنائیں تاکہ لوگ اس طرف آئیں۔ اس نے ایک کعبہ بنایا اپنی جانب سے، اور لوگوں کو پیغام دیا کہ آؤ، تم کہاں مکہ جاتے ہو، ہماری طرف آؤ، ہمارا کعبہ دیکھو کتنا حسین خوبصورت، ہم نے اس میں سونے، جواہرات اور کیا کچھ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بنو کنانہ کے ایک شخص کو اس بات کا علم ہوا، وہ اس پہ ہنسا، اس نے کہا اچھا تم نے اپنا کعبہ بنایا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور وہ رات کی تاریکی میں گیا اور اس نے وہاں پہ جا کے پخانہ کر دیا، اور وہ صبح آ کے اس نے سب میں بات پھیلا دی کہ بھائی اس کے کعبے کی کیا حیثیت ہے، وہ کوئی کعبہ نہیں ہے۔ ابرہہ نے جو تعمیر کیا ہے اس پہ تو لوگ پوٹی، پخانہ، پیشاب کرتے ہیں۔ ابرہہ کو یہ بات اتنی بری لگی، یعنی پورے اہل عرب میں پھیل گئی اور اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ اب اسے طیش آ گیا، غصہ آ گیا، اور چونکہ لالچ سے تو بھرپور تھا ہی وہ، اور کعبے کا دشمن تھا، اہل قریش کا بھی دشمن تھا، اس نے اپنی ہاتھیوں کی فوج تیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ 60,000 لوگوں کو اس نے تیار کیا۔ 60,000 کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، جس میں کئی ہاتھی شامل تھے، بڑے بڑے اس میں توپ خانے اور اسلحے لے کر چل رہا تھا، خندیق لے کر چل رہا تھا، گولے برسانے کی نیت سے چل رہا تھا، اور ایسا چل رہا تھا کہ بس آج یہ ڈھا دے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابرہہ جب اپنا 60,000 کا لشکر لے کر، جس میں 9 یا 13 بہت بڑے
حجم کے ہاتھی تھے، انتہائی بڑے حجم اور ہیبت ناک، کہ ان کو دیکھ کے ڈر لگنے لگے۔ تو جب وہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو یہاں اللہ کا حکم ہوا اور ابابیل اٹھیں، ابابیل کا چڑیوں کا جھنڈ اٹھا۔ پہلے یہ جھنڈ گیا شام، اور شام سے اس نے کنکریاں چنی۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 اس کے پنجوں میں، اور یہ کنکریاں لے کے یہ جھنڈ اسی وادی محصر پہنچا جہاں پہ 60,000 کا لشکر بینڈ باجے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ آج تو ہم نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیں گے، مسمار کر دیں گے۔ اور جب اللہ کا حکم ہوا اور ان ابابیل نے اس لشکر کے لوگوں پہ کنکریاں برسائیں، روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر کنکری کے اوپر وہی نام لکھا ہوا تھا جس شخص کے اوپر آ کے وہ کنکری گری، اور یہ کنکر میزائل کی طرح آ کے گرے، ایسے ریڈیو ایکٹیو میزائل کی طرح آ کے گرے کہ جس شخص کے اوپر لگتے تھے وہ بھسم ہو جاتا تھا، بھوسا بن کے ہوا میں اڑ جاتا تھا، اس کا وجود ختم ہو جاتا تھا۔ یہ ماجرا جب لوگوں نے دیکھا تو 60,000 کے اس لشکر میں ایک ہلچل مچ گئی، ایک بھگدڑ مچ گئی، لوگ ایک دوسرے کے اوپر سے چڑھتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے۔ ابرہا نہیں سمجھا، وہ آگے بڑھتا گیا۔ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ اس کے ہاتھی رک گئے، یعنی ہاتھی کو کسی اور جانب موڑتا تو وہ چل پڑتے، لیکن جب کعبے کی جانب موڑتا تو وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اور یہ کنکریاں جب اس کے لشکر کے لوگوں پہ گر رہی تھی تو وہ حالت ہو رہی تھی کہ لوگوں نے عبرت لی، لیکن ابرہا نے اس وقت بھی عبرت نہیں لی، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں کسی نہ کسی طرح میں خود پہنچوں گا، میں حملہ کروں گا۔ یہ ایک طیش میں، ایک جنون میں تھا، اور اس کا جنون، اس ملعون کی ساری جو عداوت تھی وہ اللہ کے ساتھ تھی، لہٰذا اللہ نے اس پر ایسا قہر نازل کیا کہ اس کی انگلیوں کے یہ پورے جھڑنے لگ گئے، اس کے جسم سے گوشت جھڑنے لگ گیا، اور اس کا کلیجہ اور سینہ پھٹا، اور اس کا دل اس کے منہ کو آگے لگا، اور اتنی دردناک موت کہ اس کی آنکھیں باہر آ گئیں، اتنا دردناک عذاب کہ جس نے دیکھا اس نے اپنے کانوں کو پکڑا اور وہ پیچھے کی طرف لوٹا۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ نے ابابیل کا ہی انتخاب کیوں کیا، پرندے تو اور بھی ہیں، لیکن ابابیل کی ایک بڑی ایسی خصوصیت ہے، ایک ایسی اس کی شان ہے کہ باقی آپ کو پرندوں میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ ابابیل اپنا گھونسلہ پہاڑوں، چٹانوں یا پھر درختوں پہ نہیں بناتے ہیں، یہ اپنا گھونسلہ کنووں میں بناتے ہیں، اور ابابیل جب اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور جب ان کے بچے انڈوں سے باہر آ جاتے ہیں تو ابابیل کے نر اور مادہ یعنی ان کے بچوں کے جو والدین ہیں وہ کئی پروازیں لیتے ہیں کنویں سے، یعنی اتنی پروازیں لیتے ہیں کہ ایک ایک دن میں کئی 100 دفعہ وہ اڑتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اڑتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وہ یہ دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ دیکھو ہم رہتے تو کنویں میں، لیکن جب تم اڑو گے تو تمہیں کنویں میں گرنا نہیں ہے بلکہ اس کنویں سے اوپر کی ہی طرف پرواز لینی ہے۔ یعنی ابابیل تمام پرندوں میں سب سے ہائیلی موٹیویٹڈ برڈز ہیں، سب سے ہائیلی موٹیویٹڈ برڈز، ان کی سائیکی اور ان کی ہمت ہے یہ، اور یہ حقیقت ہے کہ آج تک کسی نے کسی کنویں میں ابابیل کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی جب ان کے بچے بھی پہلی پرواز لیتے ہیں تو وہ کامیابی سے کنویں سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ نے انہی ابابیل کا انتخاب کیا جو سورہ فیل میں بھی ذکر ہے، اور ان ابابیل کے ذریعے اللہ نے جو کنکریاں چنوائیں، کچھ سائنسی تحقیق اس پر ہوئی کہ جس علاقے سے وہ کنکریاں لی گئیں سیریا کے وہ علاقے تھے، یعنی شام کے قریب کے، اور 19ویں اور 20ویں صدی کے اندر اس بات کا جا کے علم ہوا کہ وہ جو کنکریاں تھیں وہ تمام تر ان علاقوں سے لی گئیں جہاں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ یورینیم پایا جاتا ہے، یعنی کوئی عام کنکریاں بھی نہیں تھیں، یہ بہت ہی خاص کنکریاں تھیں جن میں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس تھا، اور جب یہ گری ہیں تو ان پہ پھر ایٹم بم بن کے گری اور کہ وہ بھسم ہو گئے، ان کو بھوسا بن گیا انسانوں کا۔ تو اللہ نے ابرہا کا یہ انجام دنیا کو دکھایا اور بتا دیا کہ کعبۃ اللہ کی شان کے خلاف اگر کوئی ایک قدم بھی اٹھائے گا تو اس کا یہ حال ہوگا۔ یہ واقعہ حضرت عبد المطلب کے دور کا انتہائی اہم واقعہ ہے، اور ان ایام میں حضرت عبداللہ کی شادی ہو چکی تھی، اور اس واقعے کے تقریباً 55 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس قسط میں الرحیق المختوم کی ہم یہاں پر اختصار کریں گے، اور آگے کی قسط میں ہم بتائیں گے ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ کس طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے، اور کیا وہ لمحات اور کیا وہ معجزات و واقعات تھے۔ بی بی آمنہ کیا فرماتی ہیں، حضرت عبد المطلب نے کیا دیکھا، کیا کیا پیش گوئیاں ہوئیں، اور جو نور کے مناظر تھے، اللہ اکبر، کیا حسین مناظر تھے۔ یہ تمام تر چیزیں ہم آپ کو الرحیق المختوم کی آگے کی قسط میں بتائیں گے۔ اس بیان میں اگر مجھ سے کوئی جانے انجانے میں کوئی غلطی یا کوئی لفظ ایسا نکلا ہو جس سے غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔